الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتون من بعدي 30 كذابا كلهم يزعم انه رسول الله وانه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي امر الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نفع خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز طلباء اور نیک ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں. آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ. وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایت کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے. اب اسلام کے بعد کوئی دین نہیں رہ جائے گا، اسلامی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، اسلامی احکام کے بعد اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا. یہ دین غالب ہو جائے گا اور قیامت تک غالب رہے گا. اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دین کو قیامت تک سرگرم عمل رکھیں گے، زندہ رکھیں گے، پابندہ رکھیں گے، پائندہ رکھیں گے. اب مزید کسی نئے نبی کی، نئے دین کی ضرورت نہیں ہے. جب دین غالب ہو گیا، نبی اس لیے آتا ہے کہ دین کو غالب کرے، اور جب دین غالب ہو گیا ہے تو پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. چاہے مشرک لوگ، اسلام دشمن لوگ، اسلام کے غلبے کو، اسلام کے چھا جانے کو، اسلام کے قیامت تک حاضر رہنے کو چاہے وہ پسند کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پسند نہیں پوچھیں گے. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے: اے مشرکو، میں اپنے دین کو غالب کروں یا نہ کروں، میں اپنے دین کو سربلند کروں یا نہ کروں. وہ چاہے پسند کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا. ان کی پسند نہیں چلے گی، اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ چلے گا. اور اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ قیامت تک دین اسلام غالب ہے. دوستو، جب دین اسلام غالب ہے، حاوی ہے، کہیں کمزور نہیں پڑے گا، کہیں اس کے دلائل کمزور نہیں ہوں گے، کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی. اور جب کمی نہیں آئے گی تو پھر اس کمی کو دور کرنے کے لیے کسی نبی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. چنانچہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سارے علماء کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی امت خاتم الامم ہے. آپ کی امت خاتم الامم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
نہیں آئے گی، یہی امت انشاءاللہ قیامت تک، اور یہی امت فتنوں کا مقابلہ کرے گی، دجال کا مقابلہ کرے گی، طرح طرح کے جو حالات آئیں گے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، یہی امت اس کا مقابلہ کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر وہ قوت، امت کے اندر وہ جذبہ، امت کے اندر وہ اتنی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پیدا ہو رہی ہے کہ وہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے اس کے بعد حدیث پڑھی، حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کہو تو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر صاف صاف فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں جتنی اتارنی تھی پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے اعتبار سے ہم نے تمہارے لیے چن لیا، پسند کر لیا ہے۔ اب اسلام کے بعد نہ کوئی دین پسند ہے، حضور کے بعد نہ کوئی نبی پسند ہے، اور اس امت کے بعد نہ کوئی امت پسند ہے، اور اس شریعت کے بعد نہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی شریعت پسند نہیں۔ لیکن شیطان یہ ہمت نہیں آتا، ایک بزرگ کسی کی محبت نہیں کرتے تھے، ہر ایک کی کوئی تعریف کر دیتے تھے، مثبت مزاج کے تھے، منفی مزاج کے نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ چلیے ان سے شیطان کے بارے میں پوچھا جائے، اس لیے کہ ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں تو چلو شیطان کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو آئے لوگ کہنے لگے جناب والا شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا شیطان کی ہمت کی داد دیتا ہوں، شیطان کی ہمت کی داد دیتا ہوں، بار بار کمر توڑی گئی، 1,24,000 نبیوں نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دیا، لیکن پھر کھڑا ہو جاتا، پھر کھڑا ہو جاتا۔ اور شیطان کا ایک شعر ہے جو علامہ اقبال نے بنا کر شیطان کی طرف سے شاعر فرمایا، وہ کہتا ہے خضر بھی بے دستپا، خضر بھی بے دستپا، الیاس بھی بے دستپا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا بھی بڑی۔ وہ شیطان کہتا ہے میرے طوفان ہر جگہ، ہر جگہ، ابھی ساری آبادی نہیں بنی، ابھی پلاٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہنچ جاتا، سمندروں میں پہنچ جاتا، دریاؤں میں، فضاؤں میں، ہر جگہ کہتا میرے طوفان یم بیم، دریاؤں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں، زمینوں میں، ہر جگہ میرے فتنے ہیں۔ چنانچہ جو ہے اس شیطان نے باوجودی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر توڑی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے اس کی کمر توڑ دی، اور شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی کبھی قیامت تک عبادت نہیں ہوگی، شرک نہیں کرا سکے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ چاہے میں میری کمر توڑ دی گئی لیکن پھر ٹوٹی کمر کے ساتھ اٹھوں گا اور جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ ابھی میں نے پڑھی حدیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوئے، 30 کلہم یزعم انہ رسول نبی اللہ، اور 300 میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، وانہ لا نبی بعدی، اور حضور فرماتے ہیں وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہے ہی، میرے بعد نبی ہو ہی نہیں سکتا، میرے بعد نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ اور بے شمار حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں اس جو ہے صراحت کے ساتھ بھی اور اشارے اور کنایہ کے ساتھ بھی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن دوسری طرف حضور کا وہ فرمان بھی سچا ہے کہ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ حضور کے زمانے ہی سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک بہت بڑا جھوٹا مسلمہ جس کا نام ہی حضور نے کذاب رکھا، اس نے نبوت کا دعویٰ حضور کے زمانے ہی میں کر دیا اور حضور کو خط لکھا، کتنا بے حیا ہے، حضور کو خط لکھتا ہے کہ آپ آدھی زمین کے نبی رہیے، میں آدھی زمین کا نبی ہوں۔ پتا نہیں بھیونڈی اپنے لینا چاہتا تھا، بمبئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے آدھے زمین کے آپ نبی رہیے اور آدھی زمین کا میں نبی رہوں گا، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ لیکن قریش کے لوگ انصاف نہیں کریں گے، میری نبوت کو تسلیم نہیں۔ حضور کے پاس کتنا بے حیا ہے۔ فارسی شاعر کہتا کہ مطلب چراغ رہا چور کتنا دلاور ہے، ٹارچ لے کر آیا، چراغ لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہتا ہے
میں نبی ہوں اور آدھی زمین کے آپ نبی رہی اور آدھی زمین کا میں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا خط کیسے لکھتا؟ من مسیلمۃ رسول اللہ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے خط پہنچے محمد رسول اللہ کی طرف. کم وقت میں اپنے کو رسول اللہ پہلے کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں کہا. حضور نے اس کے خط کا جواب لکھوایا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب. محمد رسول اللہ کی طرف سے خط پہنچے مسیلمہ کذاب کی طرف. اور پھر انہوں نے فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. زمین اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے گا نبی بنائے گا. کوئی جھوٹا اپنے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر نبی نہیں بن سکتا. اللہ یعلم ہے عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جانتا ہے کہ کس کو رسول بنائے کس کو نبی بنائے. دوستو آپ کو حیرت ہوگی کیسے کیسے لوگوں نے رسول نبوت کا دعویٰ کیا. قادیان میں ایک آنکھ کا آدمی تھا، ایک آنکھ کا آدمی تھا، ٹیڑھا منہ تھا، لکڑا منہ میں ہوا تھا اور فوٹو لینے والا بھی فوٹو لینے سے گھبراتا تھا. اس نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. اس نے بھی دعویٰ کر دیا. 150 سال سے اس کا فتنہ پھیل رہا ہے. اور دوستو جو ہے شراب وہ پیتا تھا، بدماش وہ تھا، شرابی تھا، بدماش تھا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں. حالانکہ نبی کی زندگی تو پاکیزہ زندگی ہے، نبی تو مطہر مجلہ اور مصفا ہوتا اور وہ انتہائی گندا، انتہائی ناپاک، انتہائی شرابی. ہم جو ہے بڑے بڑے شرابی اس کے سامنے فیل ہو جائیں گے. پرانے بڑے بڑے شرابی اپنے شہر سے شراب خریدتے ہیں اور وہ لاہور سے شراب منگواتا تھا، سیالکوٹ سے شراب منگواتا تھا، کراچی سے شراب منگوا کر قادیان میں بیٹھ کر پیتا تھا. وہ اتنا بڑا شرابی اور اتنا بڑا خراب انسان، بد اخلاق بد کردار انسان. اور اس نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. اور احمد ہے جس نے اس خراب آدمی کی نبوت کو تسلیم کر لیا. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ لوگوں کے امام ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بڑھ کر، ان سے مطہر، ان سے مجلہ کسی کو نہیں بنایا. عرش لوح و قلم کرسی سے بھی افضل ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو ان کو چھوڑ کر اس کانے آدمی کو، اس ناپاک آدمی کو، اس گندے آدمی کو کچھ لوگوں نے نبی تسلیم کر لیا. دوستو یہ قدم قدم پر جھوٹا نکلا. حدیثوں میں آتا ہے تمہارے مسئلے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تو کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام لدھ شہر میں آئیں گے، شہر کا نام لدھ ہوگا. تو یہ بھاگا ہوا لدھیانہ گیا اور وہاں اس نے بیعت کیا اور کہا لدھ سے مراد لدھیانہ ہے، لدھ سے مراد لدھیانہ ہے. اور جو ہے کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تم مینارے پر اتریں گے اور تو تیرے پورے شہر میں تو مینارہ ہی نہیں ہے. اور جلدی جلدی مینارہ بنوایا، اترا پہلے اور مینارہ بعد میں بنوایا. اور عیسیٰ علیہ السلام مینارہ پہلے دمشق کی جامع مسجد میں بنا ہوا اس پر اتریں گے. دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر اتنے حسین کہ سر جھکائیں گے کہ جیسے لگتا موتی چمک پڑے. سر جھکائیں گے تو لگتا موتی چمک جیسے موتی چمک رہی ہے، چہرہ چمکتا ہوگا. اور اس کا چہرہ آپ دیکھ لیجیے. بچوں کو دکھا دیں گے تو بچے ڈر جائیں گے، بیمار کو دکھا دیں گے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اتنا ناپاک اور منحوس چہرہ اور وہ بھی نبوت کا دعویٰ. جب ٹرین چلی تو یہ کردار دکھا جاتا دجال کی سواری ہے، دجال کی سواری ہے. اور دوستو اس کا انتقال ہوا لاہور میں اور ٹرین ہی پر لاد کر اس کی لاش لائی گئی. بتائیے دجال ہوا خود اس نے کہا تھا ٹرین دجال کی سواری ہے اور کسی ٹرین پر اس کی لاش کو لاد کر لایا گیا ہے. وہ کہ نہیں دجال، وہ کہ نہیں دجال. مولانا ثناء اللہ علیہ السعید اس کے بارے میں اس کا مقابلہ کرتے تھے اور اس کو سمجھاتے تھے، اس کی ترغیب دیتے تھے. گھبرا کر کہنے لگا کہ ہم دونوں میں سے جو ملعون ہوگا وہ پہلے مرے گا، جو ملعون ہوگا پہلے مرے گا. دوستو ثناء اللہ صاحب سے 40 سال پہلے مر گیا. 40 سال اس کے بعد ثناء اللہ 40 سال تک زندہ رہے. بتائیے 40 سالہ ملعون ہے کہ نہیں؟ 40 سالہ ملعون ہے. کہتا ہے گفت مرزا من ثناء اللہ را. مرزا نے ثناء اللہ سے کہا میرت ہر کی اول ہر کی ملعون خدا. سب سے پہلے جو ملعون ہوگا وہی مرے گا اور یہی سب سے پہلے مرا. بتائیے ملعون ہے
بیت الخلا بھی کلیئر کر دیا گیا کہ اسی میں وہ مر گیا. دوستو نبی پاکیزہ ہوتا ہے. نبی جب مرتا فرشتوں کو چمکاتا ہوتا ہے. ملک الموت جو ہے بڑے احترام کے ساتھ فرشتوں کو لے کر آتے ہیں, بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جو اپنے دربار میں بلاتے ہیں. اور جب نبی مرنے کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ادب و احترام سے آ کر اجازت دیتے ہیں. حدیث میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت ہوا تو ملک الموت آئے, کہنے کہ میں آپ کی جان نکالنے کی اجازت چاہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں پائے ہے کون, سمجھا کہ شاید کوئی دشمن ہے, مارا ایک تھپڑ مارا, ملک الموت کی آنکھ باہر نکالی. بہت جلالی تھے, ایک دفعہ مارا میں ایک تھپڑ مارا ایک تھپڑ اور کام تمام کر کے مر گیا. اب ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس آنکھ لے کر آتے ہیں, بارے رہا کس بندے کے پاس بھیجا تھا, اس نے تو میرا یہ حجر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ صحیح کیا اور کہا جا کر ان سے کہہ دو کہ اے موسیٰ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو اس بیل یا اس گائے کے سر پر ہاتھ رکھو, تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنا بال آئے گا اتنے سال تمہاری زندگی میں اضافہ ہو جائے گا. چنانچہ وہ آئے اور کہا کہ کسی بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیے تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنا بال آئے گا آپ کی زندگی میں اتنا ہی اضافہ کر دیا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد وہ جو زندگی اضافہ ہوگی وہ ختم ہو جائے گا, پھر اس کے بعد مرنا تو ضرور ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب مرنا ہے تو ابھی مروں گا. تو دیکھیے انبیاء کو ملک الموت آ کر اجازت مانگتے ہیں, اور یہ جو ہے بیت الخلا کرتے کرتے مر گیا. فرشتے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں بندگی جہاں ہو وہاں نہیں. تو دوستوں اس طرح کے گندے اور ناپاک لوگ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. بہرحال میں اب یہ کر رہا تھا کہ مسیلمہ کذاب کو حضور نے لکھا کہ تو جھوٹا ہے, کذاب ہے. دوستو حضور کا زمانہ ختم ہوتے ہوتے مسیلمہ اور 3 مردوں نے اور ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مسیلمہ کذاب تو حضور کے زمانے ہی میں حضور کو خط لکھا. اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, اور جو ہے طلحہ نام کے ایک مرد نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, اور سجا نام کی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. جب دیا کہ سارے مرد ہی نبی ہوں گے, عورت کوئی نہیں ہوگی, عورت بھی تو ایک ہونا چاہیے. مساوات مرد و زن کا زمانہ ہے. کسی نے کہا اس سے تو کہاں سے نبی ہو گئی؟ حضور نے کہا لا نبی ابھی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتی ہے حضور نے نبی کا انکار کیا, نبیہ کا انکار نہیں کیا, میں نبیہ ہوں. دوستو صدیق اکبر اللہ تعالیٰ ان کو پوری امت کی طرف سے بہترین بدلا دے, چاروں کو ختم کر دیا, چاروں کو ختم کیا. اس میں سے 2 کو دوبارہ مسلمان ہونا پڑا اور 2 کو قتل کرا دیا. اسود عنسی قتل کر دیا گیا اور مسیلمہ کذاب بھی قتل کر دیا. مسیلمہ کذاب کئی ہزار کا لشکر لے کر ایک باغ میں ٹھہرا ہوا تھا. باغ کا نام اس نے رکھا تھا حدیقہ رحمت, اور اپنے لوگوں کو اس نے بہکا رکھا تھا کہ جو اس باغ میں رہے گا مر بھی جائے گا تو رحمت کے فرشتے اس کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دیں. چنانچہ اس باغ میں لے کر اپنے لوگوں کو کھڑا ہو گیا. ادھر صدیق اکبر اسلامی لشکر لے کر پہنچے. بڑی خونریز لڑائی تھی. مسلمانوں میں 70 بڑے بڑے قرہ شہید ہوئے, بہت سے لوگ مارے گئے. لیکن دوستو مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا. جب مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا تو وہ باغ میں سے بھاگنے لگا. لوگوں نے کہا ارے حضور آپ نے تو کہا یہ حدیقہ رحمت ہے, آپ بھاگ کر کیوں رہے؟ کہنے لگے جان بچانا ہو تو بھاگ جا. لیکن بھاگ رہا تھا, کہیں حضرت وحشی نے دیکھ لیا. حضرت وحشی جنہوں نے کفر کے زمانے میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا, آج انہوں نے سوچا اور اس کی تلافی کا وقت ہے, چنانچہ اس نے نیزہ مار کر مسیلمہ کذاب کو وہیں ختم کر دیا. دوستو اتنے مارے گئے کہ مسلمانوں نے اس باغ کا نام رکھ دیا حدیقہ موت. اس نے نام رکھا تھا حدیقہ رحمت, لیکن اس کے لوگ اتنے مارے گئے کہ مسلمانوں نے اس کا نام رکھ دیا حدیقہ موت. دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ حضور کی امت بڑی جیالی امت ہے, بڑی ہی جو ہے مقبول امت ہے. دین کے سلسلے میں کبھی بھی مفاہمت اور سودا کرنے والی امت نہیں ہے. کوئی بھی فتنہ اٹھے گا بڑھ کر مقابلہ کریں گے. دوستو ابھی میں نے مسیلمہ کذاب کا تذکرہ کیا, اور ہمارے ہندوستان میں اکبر بادشاہ اس نے بظاہر کو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, لیکن حقیقت میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس نے نیا دین بنایا. ابو الفضل اور فیضی اور ملا مبارک یہ گمراہ قسم کے علماء سو تھے, انہوں نے اکبر کو آمادہ کیا
کیا اور سمجھایا، ایک نیا فلسفہ سے بتلایا کہ حضور کی نبوت 1000 سال تک کے لیے، 1000 پتہ نہیں کہاں سے 1000 سال تک کے لیے مقید کر دیا، حضور کی نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس نے کہا حضور کی نبوت 1 سال 1000 اور تیرے زمانے میں 1000 سال پورا ہو گیا، اس لیے حضور کی نبوت ختم ہو گئی ہے، اب نئے نبی کی ضرورت ہے، نئے دین کی ضرورت ہے۔ لیکن اکبر مچھندہ تھا، موچ کی داڑھی اس میں تھی نہیں، تو اس نے صراحتاً نبوت کا دعویٰ کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن نیا دین بنایا اور اس دین کا نام رکھا دین الہی۔ یاد رکھیے، اسلام کے خلاف دین بنایا اور دین کا نام رکھا دین۔ یہ گمراہ فرقوں کی پرانی عادت ہے، اپنے فرقے کا نام بہت اچھا رکھتے ہیں، یہ پرانی عادت۔ کوئی بھی فرقہ، کوئی قرآن، کوئی حدیث، اچھا ہی نام رکھیں گے، خراب نام نہیں رکھیں گے۔ جیسا وہ فرقہ ہوگا ویسا نام نہیں رکھیں گے، فرقہ تو گندا ہوگا، خراب ہوگا، غیر اسلامی ہوگا، غیر شرعی ہوگا، اور نام بڑا اچھا رکھیں گے۔ چنانچہ اکبر نے بھی اپنے مذہب کا نام بڑا اچھا رکھا، دین الہی۔ اور جانتے ہیں اس میں کیا تھا؟ نماز پڑھنا حرام، روزہ رکھنا حرام، زکوٰۃ دینا حرام، حج کرنا حرام، مسجد میں جا کر جو ہے اذان دینا حرام، اور جو ہے پتا نہیں کہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اور ہم اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا بھی مؤذن اللہ اکبر کہتا تھا۔ ہمارے یہاں مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے یہاں مطلب ہوتا تھا اکبر ہی اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہی اللہ ہے۔ اور دوستو، مسلم عورت سے شاید شادی حلال، اور جو ہے ٹیکا برہمنوں کی طرح لگانا حلال۔ ہر دین کی باتیں لے کر اس نے ایک نیا دین بنایا تھا اور سب کے لیے لاگو کر دیا تھا کہ سب لوگ اسی کو چلے۔ بتائیے، نیا دین بنانا اس کا مطلب ہے کہ نئی نبوت کا دعویٰ کرنا۔ چنانچہ پورے ہندوستان میں اس نے اعلان کر دیا سب لوگ اسی دین پر چلیں گے، اس کے علاوہ کوئی اسلام پر نہیں چلے گا۔ اس زمانے کا مورخ ضیاء الدین برنی لکھتا ہے کہ لگتا تھا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسلام کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اکبر کی مخالفت کرتا تو اکبر اس کو سخت سزا دیتا تھا۔ جونپور کے قاضی نے اکبر کی مخالفت کی، اکبر نے بورے میں بند کر کے اس کو دریا گوتی میں ڈبوا دیا۔ لیکن دوستو، میں نے ابھی عرض کیا، یہ امت سرخیز امت ہے، یہ امت جاندار امت ہے، یہ امت اپنے نبی کا فیض لے کر قیامت تک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بقا اور دین کے تحفظ کا کارنامہ انجام دیتی رہے گی۔ چنانچہ دیکھتے دیکھتے پنجاب کی سرزمین سے ایک مرد قلندر اٹھتا ہے جس کو دنیا شیخ احمد سرہندی کے نام سے جانتی ہے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد عرض ثانی، کیونکہ اکبر کا فتنہ عرض ثانی ہے اور مجدد صاحب نے اس کا مقابلہ کیا، اس لیے وہ مجدد عرض ثانی ہے، یعنی دوسرے 1000 سال میں جو فتنہ پیدا ہوگا مجدد صاحب نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ مجدد نے اکبر کو للکارا، اکبر تیرا دین نہیں چلے گا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، اور جو ہے تیری شریعت نہیں چلے گی، حضور کی شریعت نہیں چلے گی، تیرے احکام نہیں چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام۔ دنیا نے دیکھا، ایک طرف تخت و تاج ہے، لشکر و سپاہ ہے، اور ایک طرف مرد قلندر ہے، ٹاٹ اور گوریا ہے، اور دونوں میں ٹکر ہوتا ہے۔ اور ٹکر کے نتیجے میں علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، نہ تخت تاج میں، نہ تخت تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں، نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ چنانچہ مجدد صاحب نے اکبر کو للکارا اور دوستوں پوری کوشش کی، اکبر کے لوگوں سے ملے اور ہر طرح سے تحریراً، تقریراً، روحانی ہر اعتبار سے انہوں نے کوشش کی، جس کا نتیجہ ہوا آج پوری دنیا میں اکبر کے دین کا ماننے والا تو چھوڑو، اکبر کے دین کا جاننے والا بھی موجود ہے۔ قصہ پارینہ بن گیا، تاریخ کی بھولی بسری داستان بن گیا، تاریخ کا افسانہ بن گیا۔ یہی مجدد صاحب اکبر کے مرنے کے بعد جہانگیر کے دربار میں طلب کیے گئے۔ جہانگیر کے یہاں غیر شرعی رسم جاری تھی، جو بادشاہ سے ملنے آتا جھک کر سلام کرتا۔ یہ جھک کر سلام کرنا غیر شرعی عمل ہے، یہ جھک کر سلام آپ حیدرآباد میں چلے جائیے، آج بھی کئی قسطوں میں جھکتے ہیں جب آپ کو سلام کرتے، ایسے ایسے جھکتے ہیں۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے بدعت کانپتی ہے، بدعت جن کے نام سے آج لرزہ برانگام ہو جاتی ہے، وہ اپنے دورے میں لکھنؤ سے گزرے، ایک شیعہ مجتہد آیا اور اس نے مولانا کو جھک کر سلام کیا۔ اسے لکھنؤ بھی وہ نوابوں کے شہر اور وہاں ایسے ہی جھک کر سلام کیا جاتا ہے۔
جب جھک کر سلام کیا تو مولانا اسماعیل شیخ نے انگوٹھا دکھا دیا، انگوٹھا دکھا دیا۔ اب وہ بہت ناراض، مولانا آپ اتنے بڑے عالم، ہندوستان میں آپ کا شوہرا شاہ ولی اللہ کے پوتے، اور آپ ایسی غیر سنجیدہ حرکت کر رہے ہیں، میں سلام کر رہا ہوں اور آپ مجھے انگوٹھا دکھا رہے ہیں۔ تو مولانا اسماعیل پوچھو جواب دیتے ہو، کہتے ہیں کہ تو نے نبی کی سنت بگاڑی، تو نے میرے نبی کی سنت، کیوں تو جھک کر سلام کیا؟ میرے نبی کھڑے ہو کر سلام کی تلقین فرماتے ہیں، تو نے جھک کر سلام کر کے میرے نبی کی سنت بگاڑی، میں نے تجھے بگاڑ دیا، میں نے تجھے بگاڑ دیا۔ مولانا اسماعیل شہید تو بڑے اور بڑے ہی افاق ذہن کے مالک۔ بہرحال جب صاحب جہانگیر کے دربار میں آئے اور جھک کر سلام نہیں کیا، کھڑے کھڑے السلام علیکم یا بات، جو بادشاہ کا نام رہا ہوگا، سلام کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا ارے فقیر، تو نے جھک کر سلام نہیں کیا، تو نے شاہی ادب پورا نہیں کیا۔ اور جبکہ صاحب ڈٹ کر جواب دیتے ہیں یہ مرد مومن کی پیشانی ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی، صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ اللہ وہ پیشانیاں بڑی سستی ہیں جو کہیں جھک جاتی ہیں، جہاں ہرا رنگ دیکھا پیشانی جھک گئی، دوستوں صرف اور صرف مومن کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے سامنے کسی کے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ ڈنکے کے چوٹ پر کہا، بادشاہ کو شرم بھی آئی، غصہ بھی آیا، شرم اس بات پر آئی لوگ کیا کہیں گے، ایک فقیر میرے حکم کو ٹھکرا رہا، اور غصہ آیا کہ اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ میرے حکم کو ٹھکراتا ہے۔ چنانچہ جہانگیر نے درباریوں سے کہا اس مغرور کی گردن کو طاقت سے جھکا دو، اس مغرور کی گردن کو طاقت سے جھکا دو۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں دربار میں جتنے لوگ تھے گردن پکڑ سکتے تھے، گردن پکڑ کر لٹک گئے، لیکن گردن کس سے مسیح نہیں تھی، گردن کس سے مسیح جھکی ہی نہیں۔ دوستو اب کیا کر سکتے تھے، آخری طاقت لگا دیا، اب تو کوئی اور طاقت ہے نہیں۔ جہانگیر نے اپنے تخت کے سامنے چھوٹی سی کھڑکی بنا رکھی کہ جو آئے جھک کر آئے، کہا اس کھڑکی سے پکڑ کر انہیں داخل کرو، کھڑکی میں داخل ہونے کے لیے جھکیں گے میں سمجھوں گا میری بات رہ گئی، میری لاج رہ گئی۔ لیکن اللہ نے وہاں بھی حفاظت فرمائی، سامنے جھکنے کے بجائے پیچھے سے جھک کے چلے، سامنے جھکنے کے بجائے پیچھے سے، گردن نہیں جھک سکی۔ علامہ اقبال شاعر جب ان کے مزار پر گئے سرہند میں تو وہ جہانگیر کے دربار میں گزرا ہوا واقعہ یاد آیا، اپنے اشعار میں کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو کہ زیر فلک مطلع انوار، جس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ کون صاحب اسرار؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ دوستو حضور کی برکت سے جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ حضور کی امت سے ایسے جیالے پیدا کرے گا جو ان فتنوں کی کمر توڑ کر رکھیں گے۔ دوستو آج ہمارے سامنے قادیانیت تو چلی گئی اور جو ہے مسیلمہ کذاب اٹھ گیا، کیفر کردار تک پہنچ گیا، اکبر بھی بے نام و نشان ہو گیا۔ اب ایک نئے صاحب آئے ہیں، ہم بھی ہیں 5ویں سواروں میں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، ان کا نام ہے شکیل ابن حنیف، نام ہے شکیل ابن حنیف، اور وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں۔ ان لوگوں نے تو ایک ایک دعویٰ کیا تھا، اس نے دونوں کو جوڑ دیا، میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں۔ اور دوستو آپ کو میں بتاؤں ہماری اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، اور یہ دونوں حضور کے دین کی خادم خدمت کریں گے، اور یہ عیسیٰ اور یہ مہدی جو نقلی ہے یہ حضور کے دین کو بگاڑ رہا ہے، یہ حضور کے دین کو بگاڑ رہا ہے، خدمت نہیں کر رہا۔ دوستو عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کو قتل کریں گے، حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال نکلے گا پوری دنیا میں جائے گا، ہر جگہ جائے گا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انسان رہتے ہوئے دجال نہ جائے، صرف 2 شہر میں نہیں جائے گا، مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا، ورنہ ہر جگہ جائے گا، اور ہر آدمی کو دعوت دے گا، اپنے ساتھ جنت رکھے گا اور جہنم رکھے گا، مسمرزم اور جو ہے وہ جادو اور سحر اس کے پاس اپنے جہنم میں ڈال دے گا، اور حضور نے فرمایا جو اس کی جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں جائے گا۔ دوستو مدینے سے قریب آ کر مدینے کے گیٹ پر رک جائے گا، اور ایک مرد مومن مدینے سے باہر نکل کر دجال کا مقابلہ کریں گے، اور جو ہے دجال ان سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا، تو وہ کہتے نہیں لاتا، صاف کہہ دیں گے تم پر ایمان نہیں لاتا، تو وہی دجال ہے جس کی میرے نبی نے خبر دی ہے۔ دجال پکڑ کر
چیر دے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، ایک ادھر اور ایک ادھر، اور بیچ میں کھڑا ہو جائے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دجال ان کے جسم کو پھر توڑ دے گا، زندہ کر دے گا اور کہے گا اب تو ایمان لاؤ. تو وہ مرد مومن کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا اور یقین ہو گیا، تیرے دجال ہونے کا اور یقین ہو گیا. پھر دجال دوڑے گا ان کو پکڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن کو تابع کی کر دیں گے اور وہ آگے آگے بھاگتے جائیں گے اور دجال پیچھے پیچھے. اور وہ مرد مومن کہیں گے اے لوگوں سنو، اب یہ شخص میرے بعد کسی کو قتل نہیں کرے گا بلکہ یہ خود قتل ہوگا. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جو ہے تلاش کرتے کرتے دجال کو پکڑ لیں گے. اور جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسا گھلتا جائے گا، ایسا گھلتا جائے گا جس طرح سے نمک پانی میں گھلتا. اگر عیسیٰ علیہ السلام یوں ہی چھوڑ دیں تو گھل کر ختم ہو جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے ختم کریں گے. اب یہ بتائیے، یہ شکیل ابن حنیف تو خود دجال ہے، یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. اگر یہ عیسیٰ تو اس نے کس دجال کو قتل کیا؟ کس دجال کو قتل؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو دنیا میں سلیب ختم ہو جائے گا، عیسائیت کا دین، اپنا دین خود مٹا دیں گے. دوستوں میں آپ سے بتاؤں اس وقت عیسائیت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ موجود ہے نا؟ تو وہ عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ آئیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی، سلیب ختم ہو جائے گی. اور وہ آج دنیا میں عیسائیت بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑے زوروں پر ہے. اس سے پتا چلا کہ یہ شکیل عیسیٰ بولیے نہیں ہے. اور اسی طرح سے خنزیر کو ختم کر دیں گے. آج جتنی چاہیے تھوک کے حساب سے خنزیریں دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو خنزیر ختم ہو جائے گی، خنزیر رہے گی نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کر دیں گے. اور جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین رہی نہیں جائے گا. اور آج بتائیے اور بہت سارے دین ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ دعویٰ کرتا ہے میں مہدی بھی ہوں. اور کتنا جھوٹا مہدی کے بارے میں حضور نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، مہدی کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے میری نسل کے ہوں گے، میرے خاندان کے. ان مہدی من اطرتی، مہدی میرے خاندان کے ہوں گے اور میرے نسل کے ہوں گے، سید ہوں گے. اور شکیل ابن حنیف بہار میں دربھنگا ضلع کا رہنے والا ہے اور لوگوں نے جا کر اس کے گھر تحقیق کیا ہے تو وہ سید نہیں، کوئی بہت پسماندہ آدمی ہے. ہم لوگ ذات برادری نہیں دیکھتے لیکن سید نہیں وہاں چیک کر کے آئے. عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو ہیں جب آئیں گے تو پوری دنیا کو قسطم و عدلا، پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے اور دنیا میں ظلم نہیں رہے گا. ان کے آنے سے پہلے ظلم تھا اور وہ آئیں گے تو دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نقلی مہدی، یہ جھوٹا مہدی، یہ پتہ نہیں 8-9 سال سے فتنہ برپا کر رہا، اور ظلم ختم ہو رہا ہے یا ظلم بڑھ رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ جب مہدی آئیں گے ظلم ختم ہو جائے گا، کہیں بھی کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اور آج تو صورتحال ہے، ابھی امریکہ نے افغانستان پر اتنا بڑا بم گرایا کہ اس سے بڑا بم آج تک گرا ہی نہیں. یہ اسی مہدی کی برکت ہے، یہ اسی مہدی کی برکت ہے. یہ جھوٹا ہے، ظلم وہاں انسانیت پیس کے رکھی ہے. سال میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، 5 لاکھ سے زیادہ عورتیں بچے سب کے سب قتل کر دیے گئے، پورا حلب شہر اجاڑ دیا گیا. خود بشار الاسد مسلمانوں کے شہروں پر کیمیابی بم گرا کر پورے شہر کو دھاس و ناس کر رہا. اس طرح سے لوگ مر رہے ہیں کہ تڑپنے بھی نہیں پاتے. یعنی جب وہ بم گرتا ہے اندر کے اعضاء پگھل جاتے ہیں، گردہ پگھل جاتا ہے، جگر پگھل جاتا ہے اور آدمی حرکت بھی نہیں کرتا، اٹھنے کی بھی ہمت نہیں کرتا اور اسی طرح سے وہ مر جاتا ہے. اندر سے تڑپ کر تڑپنے کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے. اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے دوستو. اور پھر یہ کہنا میں مہدی ہوں، مہدی کے زمانے میں تو ظلم نہیں ہوگا. اور سنیے، مہدی مدینے کے ہوں گے اور پتا نہیں اس نے کبھی مدینے کا منہ دیکھا بھی نہیں. یہ تو اورنگ آباد میں رہتا ہے، اورنگ آباد میں رہتا. اور مہدی کے بارے میں ہے کہ مہدی مدینے میں ہوں گے اور مہدی کے بارے میں بڑے حسین و جمیل ہوں گے. اجلل جبہہ، پیشانی بڑی شاندار ہوگی. اور اس کو جا کر دیکھ لیجئے، منحوس، انتہائی منحوس. مرزا غلام احمد قادیانی کا چھوٹا بھائی، مرزا غلام احمد قادیانی کا چھوٹا بھائی انتہائی منحوس. اور مہدی بڑے حسین، بڑے جمیل ہوں گے. اور مہدی لوگوں کو مال بھر کر دیں گے، مال بھر کر دیں گے.
اس نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کیا. ہر ایک کے بارے میں جو جائے گا حضور نے فرمایا دیکھے کہ اتنے سخی ہوں گے. اور یہ تو کم وقت لوگوں سے لیتا ہے اور جو اس پر مانتا ہے اسے کیا لیتا ہے. ہاں جو اس کا داعی اور مبلغ ہوتا ہے اس کو پیسہ دیتا ہے, داعی اور مبلغ کو پیسہ دیتا ہے, لیکن عام لوگوں کو نہیں دیتا. اور مہدی تو ہر ایک کو پیسہ دیں گے, ہر ایک کی خدمت کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے حضور نے فرمایا مہدی کا نام میرا نام ہوگا, اس کا نام میرے نام کے جیسا میرا نام ہوگا. اور حضور کا نام محمد ہے اور شکیل ابن حنیف کا نام کیا ہو گیا؟ ارے آپ بولے کیا نام ہوگا؟ شکیل نام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے. جو مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے. اس نے چاہا کہ اپنے باپ کا نام بدلے لیکن بدل نہیں پایا. عبداللہ رکھنا چاہتا تھا لیکن سب مشہور تھا, بدل نہیں پایا. اور سب سے بڑی بات ہے مہدی مدینے سے نکل کر مکے آئے, اس لیے آئیں گے کہ میرے ہاتھ میں کوئی بیگ نہیں, وہ بیگ سے بھاگیں گے. دوستو جو آدمی اچھا ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے کوئی ذمہ داری لینے سے بھاگتا ہے. تو مہدی مدینے میں ظاہر ہوں گے, لوگ ان کے ہاتھ پر بیگ کرنا چاہیں گے, وہ بھاگ کر مکے آ جائیں گے. لیکن اہل جوہر ہو اللہ تعالیٰ کبھی چھپا نہیں. جب مکے میں آئیں گے تو سارے کے سارے لوگ شام کے ابدال اور بہت ساری دنیا کے لوگ سمٹ کر ان کے پاس آ جائیں گے اور حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے. اور شکیل کے ہاتھ پر کہاں بیٹھ کر کے اورنگ آباد میں اس نے ایک دفعہ ارادہ یہ کیا تھا کہ چل کے مکے میں اپنے ساتھیوں کو لے جائے گا اور حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں لوگوں سے بیٹھ رہے گا تاکہ وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں کی تھی, فرمائی تھی, وہ مجھ پر صادق آ جائے. تو ارادہ یہ کیا لیکن لوگوں نے کہا کہیں گرفتار ہو جاؤ گے تو ہو سکتا پھانسی دے دی جائے. سعودی عرب پکڑ کر پھانسی دے دیتے تو پھانسی کے ڈر سے وہ نہیں گیا. اب کا اعلان کرا 30 سال کے بعد جاؤں گا, 30 سال کے بعد جاؤں گا اور آپ زندہ رہیے گا تو دیکھیے گا نہ یہ آج جائے گا نہ 30 سال کے بعد جائے گا. یہ تو دجال ہے, یہ تو فریبی ہے. مجھے صرف کہنا یہ ہے کہ اتنا برا آدمی, اتنا گندا آدمی, حضور کا مخالف, دین کا مخالف, شریعت کا مخالف, قرآن کا مخالف, حدیث کا مخالف. اور دوستو یہ جاہل انسان ہے, پڑھا لکھا نہیں. مہدی تو بہت بڑے عالم ہوں گے, قرآن و حدیث کے بہت بڑے سارے ہوں گے, اور یہ انتہائی جاہل. پہلے دلی میں رہتا تھا, وہاں فتنہ برپا کیا تو لوگوں نے پکڑ کر لے جا کر وہاں میٹنگ کیا, مارا پیٹا تھوڑا بہت اور اس کو دربھنگا روانہ کر دیا. ٹرین پر بیٹھا دیا کہ دربھنگا چلا جا. اب وہ ان لوگوں کی غلطی, ٹرین کی سیٹی بجے اور ٹرین کا سگنل ہونے اور ٹرین کے چلنے سے پہلے وہ لوگ چلے آئے. یہ بھی اتر کے چلا گیا, یہ بھی اتر کے چلا گیا. وہ چلا گیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کب اتنا چلا گیا ہوتا. دوستو ایسا ذلیل آدمی جس کو لوگ مار مار کے بھگائے. اب وہاں اورنگ آباد میں اس نے اپنا زبردست آشرم بنایا. کیا بنایا ہے آشرم؟ بتائیے مہدی علیہ السلام آشرم میں رہیں گے. اس نے زبردست آشرم بنایا, بہت بڑی زمین ایکوائر کر رکھی ہے اور اندر اس سے کوئی مل نہیں سکتا. کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. جو اس کا پکا مرید ہو جائے گا وہی اس سے ملے گا. اور دوستو مہدی علیہ السلام کی تو پوری دنیا پر حکومت ہوگی, پوری دنیا پر حکومت ہوگی. اور اس کا مقصد کی اورنگ آباد کے آشرم پر بھی پوری حکومت نہیں ہے اور مہدی پوری دنیا میں حکومت کرے گا. بتائیے مہدی ہے یا جھوٹا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے مہدی ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے بھیونڈی کے لوگ بھی اس کے آشرم میں جا رہے ہیں, بھیونڈی کے لوگ بھی آشرم میں جا رہے ہیں اور بھیونڈی کے لوگ بھی اس کے مرید ہو رہے ہیں. بھیونڈی کے لوگ بھی اس کی خفیہ سازش کا شکار ہیں اور اس کی تحریک کو اور اس کی دعوت کو خفیہ طور پر پھیلا رہے ہیں. دوستو مجھے میرے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے, آخر میں اگر سنا دیا جائے تو بہتر ہے. دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شکیل ابن حنیف سے متاثر ہو جائے اس کو مسجد میں آنے نہ دیا جائے. مار پیٹ کرنا کو قانون کو ہاتھ میں لینا اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے. اور وہ اگر نماز کہتا ہے نماز پڑھ کر آئے تو کہتے ہیں نہیں تم پوجا کر کے آیا ہے, تم پوجا کر کے آیا, نماز پڑھ کر نہیں ہے. اگر وہ کہے میں روزہ ہوں تو کہا جائے گا تم اپواس کر رہا
عقیدہ مسلمان رکھتے ہیں. اور دوستو یاد رکھیے اگر کوئی کان کھول کے سنے کوئی مسلمان مہدی کی حدیثوں کو اور عیسیٰ کی حدیثوں کو جو متواتر ہیں اگر وہ شکیل ابن حنیف پر فٹ کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ متواتر حدیثیں جو ہوتی ہیں واجب العمل ہوتی ہیں, واجب الاعتقاد ہوتی ہیں, ان کی حالت جو ہے اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے. اب ان کے کو پھیر کر جو ہے دوسروں پر منتخب کیا جائے, اصلی مہدی سے نکال کر نقلی مہدی پر اور اصلی عیسیٰ سے نکال کر نقلی عیسیٰ پر منتخب کیا جائے تو گویا کہ متواتر کا انکار کر دیا. اور جو متواتر کا انکار کرتا سارے علماء جانتے ہیں جو متواتر کا انکار کرتا تکفر جاہدہ, اصول فقہ کا قاعدہ ہے متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. تو جو شکیل کے ہاتھ پر بیٹھ کرے گا کافر ہو جائے گا, جو شکیل کو مہدی مانے گا کافر ہو جائے گا, جو شکیل کو عیسیٰ مانے گا کافر ہو جائے گا. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بمبئی میں, پورے بمبئی میں اس کے 4 مرکز ہیں. گویا کہ چاروں طرف سے اس نے بمبئی کو گھیر رکھا اور کتنے پھیلا رہا. ہمارے نوجوان زیادہ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. وہ 40 سال سے بوڑھے, 40 سال سے جس کی عمر زیادہ ہو جائے اس پر محنت نہیں کرتے, اس پر نہیں, نوجوانوں پر کرتے. کیوں؟ جب اس کی عمر 40 سال ہوگی ہم اس کو محنت کر کے شکیل بنائیں گے اور یہ مر جائے گا, اتنا زیادہ دن تک نہیں چلے گا. جوانوں پر محنت کرتے ہیں. اور میں آج سے بتا دینا چاہتا ہوں اس کا فتنہ شیطان کے فتنے کی طرح ہر طرف پھیلا ہوا ہے. دلی میں مسلمانوں کا ادارہ جامعہ ملیہ, اس کے طلبہ بہت زیادہ اس کے فتنے کا شکار ہیں, خاص طور سے ارریہ کے طلبہ اور دوسری جگہوں کے طلبہ اس فتنے کے زیادہ شکار ہیں. شکیل ابن حنیف کو اور ایمان لا کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں, کافروں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں. جنت حرام ہے, جنت حرام ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا جو شکیل کو مہدی مانے گا, جو شکیل کو عیسیٰ مانے گا, جو شکیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اور جو شکیل کو صحیح سمجھے گا, سچا سمجھے گا, ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ساری امت کو شکیل کے فکروں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں مبارکبادی دیتا ہوں بمبئی کے علماء, مولانا حذیفہ صاحب, مولانا علیم اللہ قاری یوسف اور جو ہمارے مولانا جمیل الرحمان صاحب, یا کہ حضرات بیدار ہوئے اور صرف ایک اجلاس سے کام نہیں چلے گا, تحریک چلانی پڑے گی, جگہ جگہ جانا پڑے گا. جس طرح سے قادیانیوں کو مجبور کیا گیا تو اپنی مسجد کا نام مسجد نہ رکھیں بلکہ اس کا نام غلام باڑہ رکھیں, غلام باڑہ رکھیں. تو شکیل ابن حنیف کے لوگ بھی اگر کوئی مسجد بناتے ہیں تو اس کا نام مسجد نہ رکھیں, شکیل باڑہ نام رکھیں. کیا نام رکھیں؟ شکیل باڑہ. اور اپنی مسجدوں میں ان کو آنے نہ دو, ان کے ساتھ تال میل نہ رکھو, ان کو کبھی دعوت میں نہ بلاؤ, ان کی دعوت میں نہ کبھی جاؤ, ان کے ساتھ دوستی نہ کرو, ان کے ساتھ موالات نہ کرو, ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ نہ کرو, ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کر دو. دوستو جو دین کا دشمن, جو اسلام کا دشمن, جو قرآن کا دشمن, جو حدیث کا دشمن, جو رسول پاک کا دشمن, جو مہدی کا دشمن, جو عیسیٰ کا دشمن اور جو سارے نبیوں کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. ہم اس سے کسی طرح سے تعلق نہیں رکھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہہ رہے ہیں کہ لوگ ابھی تھکے نہیں ہیں, لوگ ابھی تھکے نہیں ہیں. تو بہرحال مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تفصیلات یہ ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ان کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا اور وہ حسنی سادات ہوں گے, حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے, پوری دنیا سے ظلم کو, شرک کو, کفر کو وہ ختم کریں گے. اور یہ تو کفر پھیلا رہا ہے, جو اس پر ایمان لاتا ہے کافر ہو جاتا ہے, جو اس کے فتنوں کو مانتا ہے کافر ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو میں نے جو دوسری حدیث پڑھی تھی, حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. وہ الحمدللہ یہ علماء حق ہیں, یہ علماء دیوبند ہیں, یہ علماء ہیں جو شریعت کی حفاظت کرنے والے, کتاب و سنت کی حفاظت کرنے والے. حضور نے فرمایا لا یضرهم من خالفهم, جو ان کی مخالفت کرے گا ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتا, ولا من خاذلهم, اور جو ان کو
کو رسوا نہیں کر سکتا. وہم علی ذالک ہے، اور وہ لوگ اسی طرح سے رہیں گے حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. دوستو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، ساری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی شریعت ہوگی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے اور مہدی کے بھی زمانے میں اتنی سستائی ہوگی کہ لوگ ہاتھ میں صدقہ لیے ہوئے زکات لیے ہوئے پھریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور آج اس نقلی مہدی کے زمانے میں تو جتنا جس کو چاہو دے دو، جتنا جس کو چاہو دے دو. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور مہدی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی زکات لینے والا نہیں، ہر آدمی مالدار ہو جائے. فرات ندی سے سونے کی لاکھ سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے ظاہر، پانی ہٹ جائے گا اور سونے کے ٹکڑے ظاہر ہوں گے. اور دوستو جو ہے چور آئے گا اور سونا دیکھ کر کہے گا اسی سونے کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا. اور جو ہے دوسرا آدمی آئے گا کہے گا اسی سونے کی وجہ سے میں نے قطع رحمی کی، اپنے بھائیوں سے بےایمانی کی. اب کوئی اس سونے کو اٹھا کر لینے والا نہیں ہوگا. دوستو بتائیے یہ زمانہ ابھی آیا ہے، ابھی یہاں سونا رکھ دیجیے سب لے کے بھاگ جائیں، سب لے کے بھاگ جائیں، کوئی نہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مہدی علیہ السلام آئیں گے کوئی سونے کو لینے والا نہیں ہوگا. ہاتھ میں لیے لوگ اپنے عطایا زکات خیرات. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا خرچ کرنا ہو کر لو، جتنا اللہ کے راستے میں صرف کرنا صرف کر لو. جب وہ اصلی مہدی آ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو کوئی تمہارا صدقہ لینے والا، اتنی برکت کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا. حضور کے زمانے کی برکتیں لوٹ آئیں گی، حضور کے زمانے کی برکتیں لوٹ آئیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکتیں غزوہ خندق میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر خندق کھود رہے تھے اور بھوکے تھے، جس میں جمی ہوئی تھی. صحابہ اس کے رات دن محنت کر رہے تھے، خندق کھود رہے تھے. کھودتے کھودتے پتھر آ گیا، پتھر اتنا سخت تھا، بڑے سے بڑے بہادر نے کدال ماری لیکن پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا. لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول پتھر ٹوٹ نہیں رہا. انہوں نے کہا چلتا ہوں میں. چنانچہ حضور تشریف لائے اور کدال ماری، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن کدال کو جو اٹھایا تو حضور کا پیٹ کچھ نظر آ گیا. حضرت طلحہ نے دیکھا پیٹ پر بھوک کے آثار ہیں اور جو ہے پیٹ حضور کا دبا ہوا ہے. حضرت طلحہ کو وہاں ہم آیا، دوڑے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے حضور کو میں نے آج بھوک کی حالت میں دیکھا، تمہارے گھر کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا 1 کلو آٹا ہے، 1 کلو آٹا ہے اور جو ہے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. اور کچھ حضور نے کہا بکری کے بچے کو ذبح کر دے اور آٹے کو گوندھ دے اور سالن پکانا شروع کر دے اور میں حضور کو دھیرے سے جا کے لے آتا ہوں. لیکن کئی لوگ آئیں گے تو چھوٹا سا 1 کلو یا 2 کلو کا بکری کا بچہ ایک ہی بھوکا کھا جائے گا. کئی دن سے لوگ بھوکے ہیں تو دھیرے سے حضور کو لے آتا ہوں اور حضور سے کہا اللہ تھوڑا سا کھانا پکائے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ، 1 کلو آٹا. آپ چلیں اور کچھ مخصوص لوگ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، جو آپ کے مخصوص 2-3 آدمی کو اور لے لیجیے. حضور نے سنتے ہی اعلان کر دیا، اے لوگوں طلحہ نے سب کے لیے دعوت کا انتظام کیا. کئی 100 آدمی تھے، کہا طلحہ نے سب کے لیے دعوت کا انتظام کیا. اب جو ہے سارے کے سارے چلو سب کے سب چل دیے. اب حضرت طلحہ دوڑے ہوئے اپنی اہلیہ ام سلیم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے دیکھا نہیں سنا نہیں، حضور سب کو لے کر آ رہے ہیں، کئی 100 آدمی سب کو لے کر آ رہے ہیں، 1 کلو آٹا ہے اور ایک کئی دن سے بھوکے لوگ. حضرت ام سلیم نے کہا جب حضور لا رہے ہیں تو حضور سمجھیں گے، حضور لا رہے ہیں تو حضور سمجھیں گے، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور سب جانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے ساری کیفیت، آپ نے تو بتا ہی دیا تھا. اس کے بعد حضور لے آ رہے ہیں تو اس راز کو حضور جانیں گے. اتنے میں حضور سارے لوگوں کو لے کر آ گئے. ہانڈی پڑ چکی تھی، حضور نے کہا ہانڈی کو چولہے سے مت اتارنا، ہانڈی کو چولہے سے مت اتارنا اور ایک عورت کو اور بلا لو روٹی پکانے کی. حالانکہ 1 کلو آٹا ہے، ایک عورت 15 منٹ میں پکا کے رکھ دے گی، لیکن کہا محلے کی ایک عورت کو اور بلا لو. آئی عورت، اب کہا ہانڈی کو اسی پر رکھنا اور اسی پر سے چولہے پر سے ہانڈی میں سے سالن نکال کر دو. 10 آدمی بیٹھ کر کھاتے رہے. کہتے ہیں کئی 100 آدمی سب کھا کر چلے گئے شکم سیر ہو کر.
2 کلو کا بکری کا بچہ اور 1 کلو آٹا سب کے سب کھا کر چلے گئے. اور جب حضور اور صحابہ سب سیر ہو کے چلے گئے تو طلحہ نے اپنی ہانڈی کا جائزہ لیا تو جتنا سالن پہلے تھا اتنا ہی ابھی, اور روٹی کا آٹا تو جتنا آٹا پہلے تھا اتنا ہی ابھی روٹی پک کر سب لوگ کھا بھی چکے. اس کا نام ہے برکت. دوستو یہ بتلائیے کہ نبی کے زمانے کی برکت ہے, آج یہ شکیل کے زمانے میں برکت ہے. برکت ہے. گوشت آج بند ہو گیا, گوشت آج بند ہو گیا, فیکٹریاں آج بند ہو گئی, کارخانے آج بند ہو گئے, نوٹ آج بند ہو گیا, ساری کی ساری مصیبتیں ہیں. اور اتنا نبی جو ہوتا ہے اور مہدی جو ہوتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام جو ہوتے ہیں, خیر و برکت کا زمانہ لے کر آتے ہیں. اور یہ نحوست کا زمانہ لے کر آیا, پریشانیوں کا زمانہ لے کر آیا, الجھنوں کا زمانہ لے کر آیا. آج جتنا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا, آج جتنے بیمار ہوتے ہیں اتنے کبھی نہیں لیتے, آج جتنی پریشانیاں اتنی کبھی نہیں تھی. دوستو یہ ناپاک لوگوں کی نحوست کا حساب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان ناپاکوں کی نحوست سے اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے فتنے کو ختم کرے اور اس کا آشرم اللہ تعالیٰ تحت کر دے, برباد کر دے. اور دوستو ہم سب کو چاہیے کہ اس کے خلاف اٹھ پڑے اور کوشش کریں کہ اب بمبئی میں, بھیونڈی میں جہاں ہمارا اثر و رسوخ ہوگا, ایک شکیلی بھی اضافہ نہیں ہونے پائے گا. اور اٹھائیے کہ نہیں بڑھنے دیں گے انشاءاللہ, اور پوری تحریک چلائیں گے, پوری کوشش کریں گے, مال و دولت سب کریں گے, جس طرح سے بھی ہو سکے گا ہم شکیلی فکروں کا بڑھ کر مقابلہ کریں گے. اور شکیل ہی نہیں, مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو 12 آدمی اور قادیان میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, 12 اور کہنے لگا جب یہ کانا نبی ہے تو ہمارا بھی دونوں آپشن ہے, ہم کیوں نہیں نبی رہیں گے. 12 آدمیوں نے نبی قادیان میں نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب کئی لوگ صبح اور نے کہیں برہانپور میں کوئی اٹھا, فلاں جگہ اٹھا, برساتی میں لگ کے ٹپ 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 جو ہے جب یہ گندا آدمی مہدی ہو سکتا تو ہم کیوں نہیں ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں 12 لوگوں نے, ایک حکیم تھا اس کا مطلب نہیں چلتا تھا, اس نے بھی نبوت کرا اسی بہانے کچھ کھائے کمائیں گے. مولانا اسماعیل کٹکی جو مناظر اسلام تھے اور قادیانیت کے رد پر حرف آخر تھے, وہ کہتے ہیں میں قادیان میں گیا تو میں اس حکیم سے ملا, وہ دوا ٹوٹ رہا تھا. میں نے کہا تو بھی نبی ہے, تو کہتا ذالک فضل اللہ, ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے چھوٹا ہو. دوا ٹوٹ رہا ہے, مطلب نہیں چل رہا, اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ یہ بتائیے حضور کے روزے اطہر کے بارے میں روزانہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں, روزانہ 70,000 فرشتے حضور کے روزے کو گھیر کر درود و سلام پڑھ کر واپس جاتے ہیں. پھر دوسرے دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں, اور وہ فرشتے جو ایک دفعہ گئے وہ کبھی نہیں آتے ہیں. نبی کی شان دیکھیے. اور ان مقداروں ایک آدمی بڑی عقیدت سے مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر گیا, جب وہاں پہنچا تو کتا کھڑا پیشاب کر رہا تھا, کتا کھڑا پیشاب کر رہا تھا. وہیں سے نکل گیا کہ اگر نبی ہوتا تو اس کی قبر کتا پیشاب کرتا. اور دوستو شکیل کی اگر کھول کر سو جائے تو کتا ضرور ملے گا. ایسے لوگوں کا کتا علاج کرتا ہے, ایسے گندے لوگوں کو گندگی کے ساتھ اس کا علاج کیا جاتا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ جھوٹے لوگ, مکار لوگ, قریبی لوگ جو ہے کسی طرح سے نبی نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ ابھی میں نے وہاں کے مسجد کے متولی صاحب, انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت کیا اور بتانے لگے کہ میرے ایک دوست ہیں اور ان کے 2 لڑکے انجینئر ہیں, دونوں شکیل ابن حنیف کے متعلق ہیں. یہ عربی پڑھنے والے کو ان کا دعوت نہیں چلتا. کیوں؟ عربی پڑھنے والے قرآن حدیث جانتے ہیں, مہدی کی حدیثیں انہیں معلوم ہے, اور وہ فوراً وزن کر لیں گے یہ مہدی ہو نہیں سکتا, مہدی تو ایسے ہوں گے, ایسے ہوں گے, ایسے. لیکن یہ انگریزی تعلیم یافتہ, معاف کیجیے گا, انہیں دین کا شعور نہیں ہوتا, اپنے کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں, اپنے کو بہت بیوقوف سمجھتے ہیں. ایک دفعہ ہم سفر میں جا رہے تھے, کچھ لڑکے انگریزی پڑھنے والے کچھ مذاق سمجھانے لگے, بیوقوف سمجھنے لگے. تو ہم نے کہا دوستوں ایک بات بتاؤں, تم سے دوستی ہو گئی تو اس بات بتاؤں, تم مولویوں کو جتنا بیوقوف سمجھتے ہو, مولوی تم کو اس کا سینکڑوں گنا بیوقوف سمجھتے ہو, لیکن وہ شریف ہوتے ہیں, بتلاتے نہیں. تو
یہی یاد ہے جامعہ ملیہ میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اور جو ہے جواہر یونیورسٹی میں یہ سائنس پڑھنے والے اور اس میں کچھ سائنس کی باتیں کرتا کچھ اس طرح کی بات کرتا وہ فوراً اس کے نردے میں آ جاتے ہیں. ارے بھائی سائنسی بات کرنے والا نبی تو ہو نہیں سکتا. نبی کی بات اٹل ہوتی ہے. نبی جو بات کہتا ہے وہ قیامت تک کے لیے صحیح ہوتی ہے. اور سائنس کی جو بات ہوتی ہے آج ایک سائنسداں نے کہا دوسرے کا نہیں غلط ہے، تیسرے دن خود ہی کہتا ہے غلط ہے. تو سائنس کی بات ضمنی ہوتی ہے، تخمینی ہوتی ہے، اس میں حقیقت کا کوئی اس کا شائبہ نہیں ہوتا. اور نبی کی بات حقیقی ہوتی ہے. حضور نے جو فرما دیا وہ قیامت تک کے لیے ہے، کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دوستو اور یہ اچھے ذہن کے لوگ نہیں، اسی لیے کہا جاتا مفتی حذیفہ وغیرہ بہت زور دیتے ہیں کہ مسلمان اپنے عقیدے کو صحیح کریں. وہ کہتے ہیں شکیل کے ماننے والے نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ تو ہم بھی رکھتے ہیں، زکات تو ہم ہی دیتے ہیں، حج تو ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم میں مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. صرف اعمال سے نہیں کام چلتا. اگر عقیدہ خراب ہے، ایک آدمی کا عقیدہ حضور کی نبوت پر نہیں ہے، تو رات دن اگر عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. وہ کافروں کی نماز ہے، وہ غیر مسلموں کی نماز ہے، وہ مسلمانوں کی نماز نہیں ہے. عقیدہ بنیاد ہے. عقیدہ اگر صحیح ہے تو سارے اعمال صحیح ہیں، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اور یہ لوگ جو شکیل کو ماننے والے ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. اور عقیدے کا خراب آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. عمل کا خراب آدمی جنت میں جا سکتا ہے، لیکن عقیدے کا خراب آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ہم میں اور عربوں میں یہی فرق ہے. عربوں کا عقیدہ صحیح ہے، عمل خراب ہے. اور ہمارے ہندوستان کے لوگوں کا عمل صحیح ہے. بولیے عمل صحیح ہے، کیا خراب عقیدہ؟ عقیدہ اتنا مضبوط اتنا مضبوط اتنا مضبوط. ٹیکسی ڈرائیور سے آپ پوچھیے کتنی دیر میں پہنچو گے؟ کیا اللہ جانے. ہمارے وہاں کہتے ہیں 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، ابھی 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہ اللہ جانے. تو چھوٹے چھوٹے بچے لڑ رہے تھے، تو ایک نے کہا تمہارے بڑے بھائی سے شکایت کروں گا. تو وہ چھوٹا بچہ کہتا بڑا کیا چیز ہے؟ بڑا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. یہ عقیدے کی بات ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت ہوگی قیامت تک عبادت ہو، اور جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو نہیں سکتی، اس سے مایوس ہوتا. سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے عقائد کو صحیح فرمائے، عقائد کو محفوظ فرمائے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ جو دارالعلوم کا فتویٰ شکیل کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ اب شکیل کی شکل جو خراب ہو جائے گی، شکیل کی شکل خراب ہو جائے گی. اور کسی شکیلی کو جو ہے آپ اب آگے نہ بڑھنے دیجیے گا، اس سے مسافہ نہ کیجیے گا، سلام کرے جواب نہ دیجیے گا، مسجد میں نہ آنے دیجیے گا، اس کی دعوت میں مت جائیے گا، دعوت جو ہے اپنی دعوت کو اس کو نہ بلائیے گا، کسی بھی طرح سے اس سے دوستی کا تعلق نہیں رکھیے گا. انشاءاللہ آپ بتائیے ضرور ضرور ماشاء اللہ. اب یہ تو بھیونڈی سے شکیل مایوس ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا. اب طرح فتویٰ سنیے. قذاب شکیل ابن حنیف اور اس کے ماننے والے کا شرعی حکم. دربھنگا بہار کا رہنے والا ایک شخص قذاب شکیل ابن حنیف نے امام مہدی، بہت لوگ مہدی پڑھتے ہیں، مہدی مت پڑھیے گا. مہدی تو وہ جو پیس کر ہاتھ پہ لگائی جاتی ہے اس کو مہدی ہے. یہ مہدی نہیں، کیا ہے مہدی. امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ایک بات اور بتا دو، شکیل کسی بیت الخلا میں دفن ہوگا. شکیل میں سچ کہتا ہوں بیت الخلا جیسے مرزا غلام محمد قادیانی بیت الخلا میں دفن ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام روضہ اطہر میں دفن ہوں گے. روضہ اطہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے روضے میں ایک جگہ خالی ہے. چنانچہ گنبد خضرا کے اندر حضور دفن ہیں. حضور کے سینے کے پاس صدیق اکبر دفن ہیں، اور صدیق اکبر کے سینے کے پاس فاروق اعظم دفن ہیں. اب علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ جب مریں گے انتقال ہوگا تو حضرت عمر کے بغل میں دفن ہوں گے، یا حضور اور ابوبکر کے قبر کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ اس میں دفن ہوں گے. بہرحال اس میں تو اختلاف ہے کہاں دفن ہوں گے، لیکن گنبد خضرا کے اندر دفن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز ہے. کیوں؟ حضور کی دین کی خدمت صدیق اکبر نے بہت کفایت نہیں. نبیوں کو مارا کہ نہیں، جھوٹے نبیوں کو، قذابوں کو مارا کہ نہیں، حضور نے ان کو اپنے سینے سے لگا دیا. حضور نے سینے سے جو جھوٹے نبیوں کی مخالفت کرے گا انشاءاللہ اس کو نبی پاک کی شفاعت ملے گی، حضور کی رضا ملے گی، حضور کی خوشنودی ملے گی. جن جن لوگوں نے قادیانیوں کے خلاف کام کیا،
آپ نے انہیں بہت بشارتیں دی ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ حضور کی نبوت کے ڈاکو ہیں، حضور کی نبوت پر اظہار کرنے والے ہیں، حضور کی نبوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مرد مومن حضور کی نبوت کی حفاظت کر رہا، ختم نبوت کی حفاظت کر رہا، اس لیے اس سے حضور کی روح بہت خوش ہوگی۔ چنانچہ جو ہے حضرت ابو بکر کو حضور کے سینے کے بعد حضور فرماتے ہیں اسی طرح سے دفن ہے، اسی طرح سے اٹھیں گے اور اسی طرح سے جنت میں جائیں گے، ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دوستو آخر زمانے میں حضور کے دین کی خدمت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اگر شکیل تب تک رہ گیا تو دجال کو اس طرح سے ماریں گے، شکیل کو نہیں ماریں گے۔ اگر رہ گیا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی جہنم رسید ہو جائے گا، کسی استنجا خانے بیت الخلا میں مر جائے گا، لیکن اگر رہ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو اسی طرح سے قتل کریں گے جس طرح سے وہ دجال کو قتل کرتے ہیں۔ دجال فتنہ پرور ہے، شکیل بھی فتنہ پرور ہے، عیسیٰ علیہ السلام اسے بھی ماریں گے، اسے بھی ماریں گے۔ بتائیے شکیل کہاں دفن ہوگا؟ بولیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے؟ اور سنیے مہدی علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے۔ مہدی علیہ السلام کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے۔ اور شکیل کی نماز جنازہ کو کافر پڑھائے گا، یا تو نماز جنازہ ہوگی نہیں۔ ایک بہت بڑا کافر بدتمیز جو ہے صحابہ کو برا بھلا کرنے والا مر گیا، رابضی تھا، تو کسی نے جو ہے اس کا تاریخ وفات لکھی، بیت الخلا میں آج بنیلا سور گیا، بیت الخلا میں آج بنیلا سور گیا۔ تو دوستو یہ شکیل کے بارے میں یہی ہے، دیکھیے گا جب مرے گا تو یہی تاریخ وفات اس کی پیش کر دیجیے گا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام گنبد خضرا میں دفن ہوں گے اور شکیل خدا جانے، اور مہدی علیہ السلام کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، اور شکیل کی نماز اس کا کوئی ماننے والا کافر معتقد پڑھائے گا جو دین دشمن ہوگا، اسلام دشمن ہوگا۔ یہ شخص فی الوقت اورنگ آباد مہاراشٹر میں موجود ہے، اورنگ آباد میں رہتا ہے۔ میں اورنگ آباد بھی گیا تھا اس کے فتنے کا تعاقب کرنے کے لیے، وہاں علماء کرام نے بہت بڑا علاج کیا تھا، میری بھی حاضری وہاں ہوئی تھی۔ اس کے ماننے والے پورے ہندوستان میں گمراہی کا بیج بو رہے ہیں، انہی میں سے چند لوگ ہمارے شہر بھیونڈی میں بھی اپنی دعوت کا کام زور و شور سے کر رہے ہیں، خاص طور پہ کھنڈو پارا، آم پارا، نائی گاؤں، مہاڈا کالونی اور سمت نگر جیسے مقامات پر یہ گمراہ لوگ کثرت سے نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بہو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حامدم و مسلم و مسلمہ، نمبر 1، مہدی اور مسیح سے متعلق جو احادیث صحیحہ متواترہ ہیں ان احادیث کو کذاب شکیل ابن حنیف دردھنگوی پر چشمہ کرنا، اس شکیل کو مہدی ماننے چشمہ کر کے اس شکیل کو جو لوگ مہدی مانتے ہیں وہ اب خود دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا متواتر حدیث کا معنی اگر کوئی بدل دے، متواتر حدیث عیسیٰ اور مہدی کے لیے ہے، اب شکیل پر کوئی فٹ کر دے تو وہ متواتر کا انکار کر دیا، اور جو متواتر کا انکار کرتا کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے، کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا تو یاد رکھیے متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور عیسیٰ اور مہدی کی روایتیں متواتر ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول، اسلامی رواداری، ان کی شادی اور غنی میں شرکت۔ اچھا اگر یہ شکیلی کوئی مر جائے تو کیا کریں گے؟ جائیں گے جنازے میں؟ جنازے میں جائیں گے؟ نہیں، ہرگز اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ ان کی تقریبات میں جانا اور ان کو مسلمانوں کی تقریبات میں بلانا جائز نہیں۔ اب اگر کوئی شکیلی یہاں آ گیا بھاگ جائے، اس مجمع میں اگر آ گیا تو بھاگ جائے، اس طرح کے لوگوں کی ہمارے سارے جو ہے نیک مجمع میں اور مبارک مجمع میں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو بیعت نہیں کہتے بلکہ مرتد ہونا کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں اگر کوئی بیعت کرے گا تو اس کو یہ نہیں کہ بیعت کیا، بلکہ یہ کہیں مرتد ہو گیا۔ بیعت کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے رخصت ہو جاتا ہے، جو حرام اور گناہ۔ جب کذاب شکیل ابن حنیف اور اس کے پیروکار اسلام میں داخل ہی نہیں ہیں تو ان کو اپنی مسجد میں عبادت گزاری وغیرہ کی اجازت دینا درست نہیں۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنا ہے کان پکڑ کر باہر کرو، کان پکڑ کر باہر کرو، جاؤ تم شکیل کے آشرم میں نماز پڑھو، شکیل کے آشرم میں پوجا کرو،
शकील के आश्रम में जाकर पूजा करो, तुमको मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुतवल्लियान मसाजिद और तमाम मुसलमानों पर लाजिम है कि उनको अपनी मस्जिदों से दूर और पाक रखें, अपनी मस्जिदों को इनसे पाक रखें। इस्लाम के लिए मखसूस इस्तिलाहात का इस्तेमाल जैसे कादियानियों और दीगर काफिरों के लिए जायज़ नहीं है, ऐसे शकील कज़्ज़ाब इब्न हनीफ कज़्ज़ाब के पैरोकारों के लिए भी जायज़ नहीं है। मुसलमानों को इन लोगों की इबादत को नमाज के बजाय पूजा और रोज़े को व्रत और उपवास और तिलावत को पढ़ने से ताबीर करना। तिलावत को पढ़ने से नहीं, भजन गाना। अगर ये कहता कि मैं तिलावत कर रहा तो तिलावत तो नहीं कर सकता, तो क्या गा, भजन गा। और ताकि इस्लामी इस्तिलाहात के इस्तेमाल से दूसरे मुसलमानों को मुगालता न हो और गलत फहमी में कोई उनको मुसलमान न समझ बैठे। अब ये चंद बातें हैं। महदी, आप जो इमाम महदी होंगे उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा तिरमिज़ी में, और इस मलून का नाम शकील इब्न हनीफ है। हुआ महदी? नहीं हुआ। आप मदीने मुनव्वरा के होंगे और ये कज़्ज़ाब बिहार का। क्या बिहार मदीने मुनव्वरा है? महदी मदीने मुनव्वरा के होंगे और ये कहाँ का? बिहार का। पता चला ये महदी नहीं है। इमारत से बचकर मक्का मुकर्रमा आएंगे, महदीयत का कोई दावा नहीं करेंगे, बल्कि लोग बइसरार बैतुल्लाह में इनसे पहली दफा बैत करेंगे। इसका दावा महदीयत है और इसके एजेंट लोगों को जबरदस्ती ले जाकर बैत कराते, वहाँ ले जाते हैं औरंगाबाद और इसके हाथ पर बैत कराते। अब ये मोबाइल पर बैत करने लगा, मोबाइल पर बैत करने लगा कि तुम मोबाइल ही से बैत कर लो, डरता कोई आके थप्पड़ ना मार दो और जो है कोई नुकसान में पहुंचा दे तो मोबाइल से बैत करता है। हालांकि उलमा कहते हैं मोबाइल से बैत दुरुस्त कर रही है, औरतें बैत हो सकती है मोबाइल से, मर्द मोबाइल से बैत नहीं हो सकता। महदी के जाहिर होने के 7 साल के बाद ईसा उतर आएंगे और इसको 9 साल हो गया, अभी तक ईसा का पता ही नहीं। 9 साल और महदी आएंगे ठीक 7 साल के बाद ईसा आ जाएंगे। इमाम महदी के ज़ुहूर से पहले बहुत अहम वाक़यात हुए। दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ निकलेगा, मैंने बताया था ना, अभी तो नहीं निकला, अभी तो नहीं निकला। और सुफियानी का मेना में हज्जाज बाही खुरेजी करेंगे। हाजी लोग मेना में लड़ेंगे, आपस में मेना में लड़ेंगे। आज तक अभी हाजी लड़े नहीं हैं, जो है हाजी जख्मी तो हुए हैं और जो एक दूसरे पर गिरे तो हैं लेकिन लड़े नहीं हैं। और जब महदी आएंगे तो हज्जाज वहाँ एक दूसरे से लड़ेंगे और इमाम महदी के ज़ुहूर होते सुफियानी हमला आवर होगा। इसका पहला लश्कर बैदा में धंस जाएगा और दूसरे को इमाम भारी शिकस्त देंगे। कज़्ज़ाब के दावे को 2.5 से ज़्यादा अरसा गुजर गया लेकिन इस किस्म का कोई वाक़या ज़हूर पजीर नहीं हुआ। बहरहाल फिर मैं कहता हूँ शकील इब्न हनीफ झूठा है। कहिए आप, शकील इब्न हनीफ झूठा है, शकील इब्न हनीफ कज़्ज़ाब है। शकील इब्न हनीफ का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, रसूल पाक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो ईसाइयत से होगा, यहूदियत से होगा, नसरानियत से होगा, किसी खुद मत से होगा, हिंदू मत से, किसी भी चीज से उसका ताल्लुक है, लेकिन इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कागज आप लोग लेते जाइएगा, दुआ के बाद इंशाल्लाह तकसीम होगा, दुआ के बाद ये कागज तकसीम होगा और मुकाबला कीजिए। इस फितने का मुकाबला कीजिए, इंशाल्लाह रूह रसूल अरबी आप इससे खुश होगी, आप इसकी तरफ मुतवज्जह होगी, आपको अल्लाह के अल्लाह की रज़ा नसीब होगी और मैदान महशर में हुजूर के मुबारक हाथों से आगे कौसर नसीब होगा। और ये शकील वाले लोग जाएंगे, आज मैंने जुमे में सुनाया, ये शकील वाले जो है मैदान महशर में जो है आगे कौसर पर बैठे होंगे। आगे कौसर का हौज है, जन्नत से पानी आ रहा, दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है वो पानी। और उम्मत आएगी और हुजूर अपने मुबारक हाथों से सैराब करेंगे और जो पी लेगा, हदीस में है मन शरीबा हम यज़्मा करतो, तो उसको पी लेगा कभी प्यासा नहीं होगा। दोस्तों लाइन मुसलमानों की लगी होगी, भिवंडी के, बम्बई के, सारे आलम के मुसलमान ये शकील के लग जाते हैं, शकील के मानने वाले, कादियानी के मानने वाले ये भी जब लग जाएंगे, क्योंकि हुजूर आलिमुल गैब नहीं है। हमारा अकीदा है कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं। जब ये गुमराह फिरके वाले
شکیل کے ماننے والے اور بدعتی لوگ اور جو ہے دوسرے گمراہوں کے متبعین وہ بھی آ کر لائن میں لگ جائیں گے. جیسے دنیا میں کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تو وہاں کا ہم بھی مسلمان ہیں, لائن میں لگ جائیں گے اور اس سے تھپڑ مار مار کر لگائیں گے, ہٹ 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 کر. تو جب فرشتے اسے بھگائیں گے تو حضور فرمائیں گے ہاؤلائی صحابی ہاؤلائی صحابی, یہ تو میری امت کے لوگ لگ رہے ہیں, میری امت کے لوگ لگ رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد نئی چیزیں ایجاد کی تھی. ایک جھوٹا دربھنگا کا شکیل ابن حنیف آیا تھا اور اس کو انہوں نے مہدی مان لیا تھا, اس کو عیسیٰ مان لیا تھا اور یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں. تو حضور جلال میں آ جاتے سوکم سوکم سوکم, بھگاؤ ان کو لائن سے دور کر دو. تو دوستوں شکیلیوں کو حضور انشاءاللہ کھلائیں گے اور ہمیں حضور کھلائیں گے. تو جو بھگانا چاہتا ہے شکیلی بن جائے اور جو حضور کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا چاہتا ہے وہ شکیل کی مخالفت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکیل کے فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیر تک بیٹھے رہے اور باتوں کو غور سے سنا اور انشاءاللہ عمل کی بھی نیت ہے. اور یہ علماء کرام مبارکبادی کے لائق ہیں, یہی وہ جہالے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کی خدمت کرتے رہیں گے اور جتنا پرور ان کا کچھ نہیں کر سکتے, ان کا بال بیٹھا نہیں کر سکتے اور یہ دین کی خدمت میں قیامت تک سرگرمیاں بن رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ان علماء ربانیین کا سایہ ہمارے سروں پر واقع کرے. چند اعلانات ہیں. سبھی صلی اللہ علیہ وسلم, عظمت صحابہ, مقام صحابہ اور غیر مقلدین, امت میں اعتقادی و عملی بگاڑ اور علماء امت کی ذمہ داری, سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساری کتابیں یہاں پر موجود ہیں. جو حضرات لینا چاہیں آگے اسٹیج پر لے سکتے ہیں. اور پھر میں آخر میں برائے امت فاؤنڈیشن کی طرف سے مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی, استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا, ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین میدان محشر میں حضور کے دین کے خادموں میں اور حضور کے زمرے میں ہمیں شامل فرما دے, حضور کے گروہ میں ہم کو شامل فرما دے. الہ العالمین اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت فرما. اے اللہ شام کے مسلمان, فلسطین کے مسلمان, برما کے مسلمان, عراق کے مسلمان اور سارے عالم کے مسلمان جو اس وقت زبردست ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں, کیمیابی اسلحوں سے ان کو تحس و نحس کیا جا رہا ہے, اللہ ان کے حالدار پر رحم فرما. اے اللہ ان کے حالدار پر رحم فرما. ہمارے ملک میں ہمارے اکابر میں اولیاء اللہ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, نظام الدین اولیاء, قطب الدین بختیار کاکی, مجدد الفسانی, علماء دیوبند, جن حضرات نے جو خدمات انجام دی ہیں, الہ العالمین ان کی خدمات کے اثرات کو قیامت تک, اے اللہ ان کی خدمات کے برکات کو قیامت تک باقی رکھ. اے اللہ اسلام کے اس چمن کو اس ملک میں قیامت تک لہلہاتا ہوا اور پھل و پھول اگاتا ہوا رکھ. الہ العالمین اسلام کے چمن کی حفاظت فرما اور شکیل ابن حنیف جیسے فتنہ پرور, ظالم, دغاباز, جھوٹے, فریبی, ان کے شر سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ وہ نوجوان اس کی فتنے میں مبتلا ہو کر تیرے نبی کی امت سے نکل گئے ہیں, الہ العالمین دوبارہ ان کو نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دوبارہ انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کو مرتد ہونے سے بچا لے, جہنم کے انگاروں سے بچا لے, اپنے غضب سے بچا لے. الہ العالمین اپنی پھٹکار اور لعنت سے بچا کر انہیں دوبارہ اسلام کے سائے رحمت میں آنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ یہ علماء جنہوں نے پروگرام منعقد کیا ہے, دانے دل میں قدم میں سوچنے اس کے لیے محنت کی ہے, کوشش کی ہے, اے اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرما لے, اپنی اور اپنے رضا اپنے محبوب کی رضا کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ العالمین ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے سبیل پیدا فرما دے. اے اللہ جن کے کارخانے اور فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, مولا غیر سے اپنی روزی کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہم پر رحم کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سارے لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. الہ
العالمین جو لوگ اس بز میں شریک ہیں الہ العالمین سب کو قبولیت سے سرفراز فرما دے. بھیونڈی اور بمبئی اور پورے ہندوستان سے اور سارے عالم سے ان گمراہ فکروں کو الہ العالمین ختم فرما دے. اے اللہ شکیل بن حنیف کو تحت نہاد فرما دے, کہہ کردار تک پہنچا دے. اے اللہ اس ظالم کے وجود سے اس ملک کی حفاظت فرما, اس کے آشرم سے اے اللہ اس کے آشرم جو بے شرموں کا کی آماجگاہ ہے الہ العالمین اس کے آشرم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کے آشرم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اپنے نبی پاک کی برکت سے صدیقین شہداء اور صالحین کی برکت سے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آخر میں شمس الدین